حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی، کا سالی ہے۔ آج کل ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری فصلیں صحیح نہیں ہوتی، ہم بھی یہی گلے شکوے کرتے ہیں، آئیں یہ طریقہ ہم بھی اپنا لیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور دعا فرمائیں، کا سالی ہے بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا جا استغفر اللہ، تو جا کے کثرت کے ساتھ استغفار کر، استغفر اللہ پڑھ، رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر۔ استغفار کا یہ مطلب ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر، جا اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر۔ ایک اور آیا، دوسرا آدمی، وہ آ کے عرض کرنے لگا حضور دعا فرمائیں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اسے بھی فرمایا جا استغفار پڑھ۔ تیسری مرتبہ ایک اور آدمی آیا، اس نے عرض کی حضور میری کھیتی باڑی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، بارشیں ہوں بھی تو کھیتی باڑی صحیح نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا جا تو بھی استغفار کر۔ ایک اور آدمی حاضر خدمت ہوا، اس نے کہا حضور بڑا تنگ دست ہوں، بڑی حالت خراب ہے۔ آپ نے اسے بھی فرمایا جا استغفار کر۔ جب مختلف بندے آئے نا، آپ نے انہیں کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ اب آپ کی مجلس کے اندر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا اے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ فرمائیں کہ پہلا آدمی آیا آپ نے اسے بھی کہا استغفار کر، مسئلہ الگ تھا، دوسرا آیا اس کا مسئلہ الگ تھا، آپ نے اسے بھی کہا استغفار کر، تیسرا بندہ آیا اس نے بھی اپنا الگ مسئلہ پیش کیا، آپ نے اسے بھی استغفار کا مشورہ دیا، چوتھا آیا اس نے الگ مسئلہ پیش کیا، آپ نے اسے بھی استغفار کا مشورہ دیا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، رب کا قرآن ہی ایسے کہتا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، رب کا قرآن ہی اسی طرح کہتا ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، دیکھو رب کو تم مغفرت کرنے والا پاؤ گے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اسے بخشنہار پاؤ گے۔ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ رب آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ ماں وہ کاس سالی والا جو تھا اس کا مسئلہ بھی رب نے قرآن کے اندر یہی بیان فرمایا ہے۔ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جاؤ رب سے اپنی مغفرت طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ گناہوں کو بخشے گا۔ یرسل السماء، آسمان سے بارش بھی نازل فرمائے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ ماں دوسرا بندہ جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری اولاد نہیں ہے، ہمارا رب فرماتا استغفار تم کرو، یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہمارا تمہارے بیٹوں کے ساتھ میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ ہم کہتے ہیں نا ہم بوڑھے ہو گئے، ہماری اولادیں ہمارے کہنا نہیں مانتی، بھائی وہ جو جوانی کے اندر جو ہم سے ہوئے ہیں گناہ ان کی مغفرت طلب کرو، پھر دیکھو رب کیسے کرم فرماتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ماں وہ جو تنگ دست تھا اسے مال چاہیے تھا، رب فرماتا ہے بِأَمْوَالٍ، رب تمہاری مدد مال سے کرے گا۔ جو بے اولاد تھا رب کہتا ہے وہ بنین، رب تمہاری مدد بیٹوں کے ساتھ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ماں وہ جو چوتھا آدمی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے رزق صحیح نہیں ہوتا، کھیتی باڑی صحیح نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تو استغفار کرتا جا رب تیرے لیے باغات لگاتا چلا جائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ان باغات کے لیے اللہ تعالیٰ نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ یہ جتنے بھی آدمی آئے تھے ان سب کا ایک ہی جواب قرآن کی روح سے بنتا تھا، تب میں نے ایک جواب دیا۔